جن مسلم ممالک یا غیر مسلم ممالک میں ابھی تک کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا اور خدشہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن عید الفطر کے بعد تک جاری رہے گا، ان جگہوں پر اپنے رہنے والے لوگ رمضان المبارک کا اعتکاف اور عید الفطر کی نماز کا اہتمام اپنے اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں کیا؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں جی، یہ جو کرونا کی آزمائش پوری امت پہ اس وقت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دلائے، آمین۔ اور جو اس کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے کہ یہ پوری دنیا کو کس مصیبت میں ان لوگوں نے ڈال دیا ہے۔ میں بس کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ عرصے میں حقائق ویسے ہی کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال اس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ آزمائش تو بنی ہوئی ہے۔ پہلے جمعے کا مسئلہ بنا ہوا تھا، مساجد کے اندر پولیس اور عوام کی لڑائیاں ہو رہی ہیں جمعوں کی وجہ سے، اور وہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں صرف نماز ہی جمعے کی پڑھنی ہوتی ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ جمعے کی نماز تو بعد کی چیز ہے میرے بھائی۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز آپ پہ فرض کی گئی ہے، جو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے، اس کے معاملے میں تو آپ بالکل کیجول تھے۔ آج جمعے بند ہوئے، اور جمعے بھی ان کے بند ہوئے ہیں کہ جو صرف جمعے میں دوسرے خطبے کے وقت مسجد میں پہنچتے تھے، وہ بھی عربی والے خطبے میں، حالانکہ جمعے کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اس دن ظہر کی 4 رکعتیں کم کر کے 2 کر دی گئی ہیں۔ جمعے کا مقصد تذکیر ہے، نصیحت ہے، جو تقریر کرنی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ تقریر کتاب و سنت کے دائرے میں ہو رہی ہو، کہانیاں نہ ہو رہی ہو۔ تو اب چونکہ جمعے کا مقصد تقریر ہے، لہٰذا جمعہ تو اب گھر میں نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک پراپر ڈیکورم چاہیے۔ گھر میں تو ظہر کی نماز اس کے ایکویلنٹ ادا کی جائے گی۔ اعتکاف والا جو معاملہ ہے نا، اعتکاف تو عورتوں کا اعتکاف کے بارے میں تو میرا پہلے سے یہ موقف ہے کہ آج کل جو پرفتن دور ہے اور مساجد کے اندر کیمرے کا طوفان بدتمیزی جو برپا ہے، اور CCTV کیمرہ بھی مجبوری کی وجہ سے لگوانے پڑتے ہیں، اور ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں جو موبائل فون کے اندر کیمرے موجود ہیں ویڈیوز بنانے والے، اور پھر ہر طرح کی عورتیں اعتکاف میں مسجد میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ بڑا مشکل ہے اس کو مینیج کرنا کہ مسجد کے اندر بے حیائی والا عنصر اوائڈ کیا جا سکے، لوگوں کی تصویریں بنا کے لوگ نیٹ پہ چڑھا دیں۔ تو اس میں عافیت تو یہ ہے کہ عورتیں تو گھروں میں اعتکاف کریں اجتہاداً، ظاہر ہے یہ ایک ایشو ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیتے۔ ظاہر ہے ہم روک تو نہیں اس طرح سکتے، شریعت کے طور پہ صرف ترغیب دلا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم ترغیب دلائیں گے اس اعتبار سے کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے عورتیں تو گھروں میں اعتکاف کریں، اور جب وہ عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گی تو وہ اپنے گھر کا کام کاج بھی جو موٹا موٹا ہے کھانے پکانے والا وہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی تو بیوی سیدہ صفیہ آپ کو ملنے کے لیے اعتکاف میں مسجد میں آئی تھی، اور پھر آپ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے، مسجد سے نکل کے گھر تک چھوڑنے کے لیے۔ معتکف اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آ سکتا ہے، غسل کرنے کے لیے آ سکتا ہے، وضو کے لیے آ سکتا ہے، لیکن پھر فوراً مسجد میں چلا جائے۔ اس طرح عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو کوئی وہ اس طرح منہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل منہ کے آگے بھی کچھ کر رہے، بلکہ یہاں تو مردوں نے بھی منہ کے آگے وہ پرنے کیے ہوتے ہیں اعتکاف کی حالت میں، پتہ نہیں منہ کیوں چھپاتے ہیں وہ تو۔ اور پھر گندے مندے بیٹھے ہوتے ہیں اعتکاف کی حالت میں، ان کو دماغ میں کسی نے ڈال دیا کہ جن کپڑوں میں آپ نے بیٹھنا ہے اسی میں آپ نے اٹھنا ہے۔ یہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، فرض غسل بھی کر سکتے ہیں، سنت غسل بھی، ویسے بھی غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں، کپڑے اگر مسجد میں نہیں ہیں گھر آ کے کپڑے چینج کر کے دوبارہ مسجد میں جا سکتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب یہ رہ گیا عید والا مسئلہ، تو ظاہر ہے عید کی نماز کا جو معاملہ ہے وہ عام جو فرض نماز ہے یا جمعے کی نماز ہے اس سے تو ہلکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جنہوں نے پڑھنی صرف عید کی ہوتی ہے ان کے لیے تو بہت بڑی مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ سال میں انہوں نے پڑھنی عید کی ہے، تو کسی حد تک ایک جسٹیفائی بھی ہے۔ ظاہر ہے یہ مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے، جس طرح ویکلی گیدرنگ ہماری جمعے کی نماز ہے، اس طرح اینول گیدرنگ تو عید ہے، اور انٹرنیشنل گیدرنگ جو ہے وہ حج ہے۔ اب تو حج کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں صرف حج افراد کریں گے، وہاں کے لوگ باہر کے لوگوں کو یعنی قران یا تمتع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وہاں پہ جانے کی۔ ابھی تک تو مطلب یہی نظر آ رہا ہے، واللہ عالم آگے کیا بنتا ہے۔ مکمل طور پہ تو حج نہیں وہ بند کریں گے، وہاں کے لوگوں کو
لوکل لوگوں کو اجازت دے دیں گے کہ وہ کر لیں وہ ایس او پیز کے ساتھ. تو عید کا معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس لیے ذرا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ سال بعد لوگوں نے پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ اس کی انٹینسٹی ڈیفائن کریں نا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعے کے ساتھ، تو اس سے تو کم درجے کی اس کی تاکید ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں فقہاء کے اندر اختلاف ہے. امام حنیفہ کا موقف ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ اس کی واجب ہے، جبکہ باقی 3 ائمہ جو ہیں احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی کا موقف ہے کہ یہ سنت ہے نماز. امام بخاری کا اپنا ایک تفرد ہے اس معاملے میں. انہوں نے صحیح بخاری میں تعلیقاً لکھا ہے بغیر کوئی حدیث لیے، انہوں نے بے سند ایک بات نقل کی ہے اور انہوں نے اپنا اوپینین دیا. ظاہر ان کو بھی رائٹ ہے احادیث کی روشنی میں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کی یعنی عید کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ 2 رکعت ادا کر لے اس کے ایکویلنٹ کے طور پہ، یا وہ عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکا تو وہ اپنے علاقے میں ہی خود کر لے، نماز پڑھا لے، یا اپنے گھر کے اندر بھی بچوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لے. لیکن اس کو کوئی حدیث سپورٹیو نہیں ہے، انہوں نے اجتہاد کیا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید والے دن اپنے گھروں کی عورتوں کو بھی لے کر آؤ، ایون جو عورتیں مخصوص ایام سے ہیں ان کو بھی لے کر آؤ، وہ نماز میں شامل نہ ہوں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں، تاکہ مسلمانوں کی ایک سٹرینتھ بھی شو ہو، ایک اللہ تعالیٰ سے اجتماعی دعا بھی کی جائے. تو ان کا موقف یہ ہے کہ اگر اس طرح کی عورتوں کو بھی وہاں پہ لے کے آنا ہے تو اس گیدرنگ کی ایک امپورٹنس ہے، اور لانا عیدگاہ میں ہے. ظاہر ہے آج کل تو ہماری مساجد کے اندر عید ہو رہی ہے نا، تو وہاں پہ تو آپ عورتوں کو نہیں لے کے جا سکتے. مسجد کے اندر تو مینسز والی عورت نہیں داخلہ ہو سکتا. مسجد میں بھی عید جواز کی حد تک درست ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ بارش ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام نے مسجد میں نماز شفٹ کر دی تھی، ادروائز عیدگاہ میں ہی آپ اوپن گراؤنڈ میں پڑھتے تھے. افضل عمل یہی ہے. اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ جمعہ اور عید ایک ہی دن آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اس کو اب اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے واپس جا کے اپنے اپنے علاقے میں ظہر کی نماز پڑھ لے، اب جمعہ بے شک نہ پڑھے. کیونکہ اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ جمعہ اور عید جو ہے یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس میں آپ نے تذکیر کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے. تو آپ جو صبح عید کی نماز میں نصیحت سن چکا ہے اس کو پھر آپ جمعے کے وقت بٹھائیں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو اس چیز کا احساس تھا کہ ایک تردد سے گزرنے والا معاملہ ہے نا، ایک دن میں 2 تقریریں. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود سے کسی نے کہا آپ اتنا اچھا درس قرآن دیتے ہیں، آپ روزانہ دیا کریں. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہمیں ہفتے میں 1 دن درس دیتے تھے جمعرات کے دن تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. تو اگر نبی علیہ السلام ہمارے بارے میں سوچتے تھے ہم اکتا نہ جائیں تو تم مجھے ہی مشورہ دے رہے ہو، جس طرح لوگ مجھے بھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی اس لیے ہفتے میں 1 دن ہی رکھا ہوا، یار 1 دن ہی بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عید کی نماز غیر مسلم یا مسلم ملکوں میں آپ کو نہیں پڑھنے دیتے تو آپ 2 رکعت گھر میں پڑھ لیں. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی امام بخاری کے فتوے کے تحت جو ان کی ایک انڈیویجول کی رائے ہے. باقی اکثریت امت کی رائے یہی ہے انکلوڈنگ حنفی جو کہ اسے واجب بھی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ واجب اس صورت تک ہے جب تک آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں. اگر جماعت سے آپ کی رہ گئی ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جن لوگوں نے پڑھ لی وہ پڑھ لی. تو ان کا فتویٰ بھی بتا رہا ہے کہ اگر یہ واقعی واجب ہوتی تو اس کی قضا بھی ہوتی نا، تو وہ قرآن سے ان کی فٹ نہیں ہو رہی اس مسئلے میں. اور باقی 3 ائمہ تو ویسے سنت موقدہ سمجھتے ہیں. امام بخاری جو ہیں وہ اس معاملے میں انہوں نے تھوڑی آپ سمجھ لیں کہ سختی کی ہے. تو وہ سختی بھی یعنی اجتہادی ہے، اگر کوئی اس کو فالو کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر لیں، ہمیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. باقی ہمارے لیے تو اب نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پاکستان میں تو عید کی نماز ہوگی، کیونکہ جب جمعے کی نماز انہوں نے ریلیکس کر دی ہے تھوڑے فاصلے کے اوپر سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے، تو اس طریقے سے عید کے معاملات بھی امید ہے کہ یہاں پہ مینیج ہو جائیں گے. اب تو یہاں پہ آلموسٹ دکانیں بھی ہفتے میں 4 دن تو انہوں نے کھول ہی دی ہیں نا، 3 دن کا انہوں نے وقفہ کیا ہے.